أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خوب کل کے درس میں یہ ذکر کیا گیا تھا، یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ جو القارعہ خوبندہ اور انسانوں کو جھکجھولنے والا اور انسانوں کو لرزے میں لانے والا جو حادثہ ہے، یہ اشارہ قیامت کے جو دو مراحل ہیں، دو مرحلے ہیں، ایک مقدماتی مرحلہ ہے اور ایک اس کے بعد کا، یا یوں کہا جائے کہ جو دنیا کی تباہی کا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ انسانوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا ہے. تو یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ القارعہ، حادثے خوبندہ کس مرحلے کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ پہلا مرحلہ دنیا کی تباہی کی طرف، یا دوسرا مرحلہ انسانوں کی دوبارہ حیات اور زندگی کی طرف؟ دونوں مفسرین نے دونوں کو بیان کیا ہے، لیکن جو تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، اس تفسیر کے مفسر نے پہلے کو رجحان دیا ہے اور پہلے کو مناسب قرار دیا ہے کہ القارعہ جو قیامت کا ایک نام ہے، اس تعبیر سے اشارہ کیا گیا ہے قیامت کے پہلے مرحلے کی طرف. دنیا کی تباہی ہے نا، زمین کا زیر و رو ہو جانا، چاند اور سورج کا بے نور اور بے روشنی ہو جانا، دریاؤں کا خشک ہو جانا، انسانوں کا مر جانا، یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے. اس کے بعد کی آیت میں اشارہ ہوتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس سے اشارہ کیا گیا ہے کہ اس دن، البتہ بعد کی آیتوں میں دونوں مرحلوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. بعد کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں قیامت کے دونوں مراحل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. پہلے مرحلے جو دنیا کی تباہی کا مرحلہ ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اس کا بھی ذکر ہے، اور قیامت کا جو دوسرا مرحلہ انسانوں کے زندہ کیے جانے کا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اس کے بارے میں بھی آیتیں ہیں. پھر یہ جو آیت ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس دن انسان پروانے کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، سرگردان، حیران، پریشان ہوں گے. آج یہاں سے پڑھنا ہے فراش جمع فراشہ بسیاری آندہ بمعنی پروانے میدانند. مولانا یہ جو فراش ہے یہ جمع ہے فراشہ کی. بہت سارے علماء لغت نے اس کا معنی پروانہ کیا ہے. پروانہ یعنی مولانا تتلی، ٹڈی، جو چیز ہوا میں اڑتی ہے اس کو پروانہ بولتے ہیں. ہواؤں میں اڑنے والے چاہے پرندے ہوں، چاہے پرندے سے چھوٹے دوسرے جانور ہوں جو پرواز کرتے ہیں. ویسے تو خاص یہ لفظ ایسا ہے کہ جو الگ الگ مقام پہ الگ الگ معنی لیتا ہے. اس کا جو معنی ہے خاص ہے پروانہ. پروانہ کہتے ہیں تتلیوں کو، اصل میں پروانہ کہتے ہیں مولانا تتلیوں کو، اور پھر اس کے معنی میں وسعت دی گئی، ہر اڑنے والی چیز کو پروانہ کہتے ہیں. تو بہرصورت فراش جو ہے یہ فراشہ کی جمع ہے، اور بہت سارے علماء لغت نے اس کا معنی پروانہ ذکر کیا ہے. بعضی نیز آن رب معنی ملخ تفسیر کرتے ہیں. بعض مفسرین نے اس کا معنی ملخ یعنی ٹڈی، ملخ یعنی ٹڈی، لیکن حالانکہ خود ٹڈی اڑنے والی چیز ہے. پروانہ اگر آپ کہہ دیں گے تو پروانے میں ٹڈی بھی آ جائے گی. اگر پروانہ بے معنی عام لیں گے، ہر اڑنے والی چیز کو اگر شامل ہوگا تو چونکہ ٹڈیاں بھی اڑتی ہیں لہذا وہ بھی پروانہ میں شامل ہوگی. لیکن اگر ہم فراش کا معنی ٹڈی کا کرتے ہیں تو پھر سارے پروانے اس میں نہیں آئے گے.
تو بعض نے کہا ہے کہ فراش جو فراشہ کی جمع ہے اس کے معنی پروانہ ہے، اڑنے والی چیزیں۔ کچھ علماء لغت کا کہنا یہ ہے کہ فراش جو فراشہ کی جمع ہے اس کا معنی ہے ملخ یعنی ٹڈی۔ وظاہرہ تین معنی از آیه 7 سوره قمر که مردم را در آن روز به ملخهای پراگنده تشبیه می‌کنند گرفته شده۔ یہ جو دوسری تفسیر کی گئی ہے، جو دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے ملخ کے معنی میں، وہ ظاہراً سورہ مبارکہ قمر کی آیت نمبر 7 ہے، وہاں سے یہ معنی لیا گیا ہے۔ اس سورہ قمر کی آیت نمبر 7 میں ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ اس دن ٹڈیوں کی طرح سے بکھرے ہوئے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن انسانوں کا جو انتشار ہوگا، جو پراگندگی ہوگی، جو پھیلے ہوئے اور بکھرے ہوئے ہوں گے، قیامت کے دن لوگوں کی تشبیہ ٹڈیوں سے دی گئی ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں ٹڈی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، سرگردان ہوتے ہیں، ویسے ہی قیامت والے دن انسان بکھرے ہوئے اور سرگردان ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فراش جو فراشہ کی جمع ہے اس کے دو معنی ذکر کیے گئے۔ ایک معنی ہے عام، پرندے کے معنی میں، پروانے کے معنی میں، ٹھیک، پروانہ کا معنی یعنی ہر اڑنے والی چیز، کیونکہ ظاہراً اڑنے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں مولانا؟ پراگندہ ہوتی ہیں، منتشر ہوتی ہیں، سرگردان ہوتی ہیں، ٹھیک۔ کچھ لوگوں نے ملخ کا معنی لیا ہے اور ملخ سے تفسیر کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے فراش بے معنی ملخ لیا ہے، ملخ سے جو تفسیر کی ہے، یہ تفسیر کیوں کی ہے؟ جواب، سورہ مبارکہ قمر کی آیت نمبر 7 ہے، وہاں سے یہ معنی لیا گیا ہے کہ جس آیت کریمہ میں قیامت کے دن لوگوں کی پراگندگی اور لوگوں کے بکھراؤ کو تشبیہ دی گئی ہے، کس سے؟ ملخ سے، وہیں سے یا معنی لیا گیا یہ، اور مفسرین نے یہاں اس آیت میں بھی فراش کا معنی ملخ سے کر دیا ہے۔ ٹھیک، واضح ہوئی بات؟ چلو اب آگے بڑھتے ہیں۔ کأنہم جراد منتشر وگرنہ معنی لغوی آن ہم پروانے است، ویلا حقیقت میں فراش کے معنی پروانے کے ہی ہیں۔ فراش کا لغوی معنی کیا ہے مولانا؟ پروانہ ہی ہے، لیکن ملخ کا معنی اس لیے کیا گیا ہے کہ سورہ قمر کی آیت نمبر 7 میں قیامت کے دن لوگوں کی تشبیہ ملخ سے دی گئی ہے، اسی لیے کہا کہ یہاں بھی ہم فراش کا معنی ملخی لے لیتے ہیں۔ بہرحال تشبیہ بے پروانے بے خاطر آنس کی پروانہ معمولاً خود را دیوانے وار بے آتش می افکنن و می سوزانند، بدکاران نیز خود را در آتش جہنم می افکنند۔ مولانا یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کی جو حالت ہوگی، ٹھیک، جو منظر ہوگا، قیامت کے دن لوگوں کی تشبیہ پروانے سے دی گئی ہے۔ کیوں آخر پروانے سے تشبیہ دی گئی؟ کیوں کہا گیا کہ قیامت والے دن لوگ پروانے کی طرح منتشر ہوں گے؟ تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ علت شبہ کیا ہے؟ مشابہت کی وجہ کیا ہے؟ علت شبہ بیان کیا، اس لیے کہ جب دو چیزوں میں تشبیہ دی جاتی ہے تو ایک چیز مشبہ جس کی تشبیہ دی جائے، ایک مشبہ لہ جس کے لیے یہ مشبہ بہ ہے نا، جو دو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے فرض کریں کہا جائے کہ تم شیر جیسے ہو، تمہاری تشبیہ ہم نے شیر سے دے دی، تو یہ جو تشبیہ دی جاتی ہے، تشبیہ میں ضروری ہوتا ہے کہ ہم جس کی تشبیہ دے رہے ہیں اس کے اندر مشبہ بہ کی کوئی خصوصیت ہو، کوئی وجہ اشتراک ہو، شباہت کی کوئی وجہ ہو، ویلا تشبیہ صحیح
نہیں ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن انسانوں کی تشبیہ جو دی گئی ہے پروانے سے، تو اس کی وجہ شباہت کیا ہے؟ کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ جواب کہہ رہے کہ یہ جو پروانے ہوتے ہیں، یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، یہ عام طور سے دیوانوں کی طرح سے اپنے آپ کو شمع یا جو چیز چراغ میں جل رہا ہوتا ہے اس پر اپنے آپ کو گراتے ہیں، اپنے آپ کو نثار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں۔ قیامت والے دن جو بدکار لوگ ہیں، برے انسان ہیں، وہ اپنے آپ کو ایسے ہی پروانے کی طرح خود بخود جہنم میں ڈال لیں گے، کود پڑیں گے آتش جہنم میں۔ جیسے دنیا میں ایک شمع جلتی ہے، ایک چراغ جلتا ہے، تو اس شمع اور اس چراغ کے ارد گرد پروانے جمع ہوتے ہیں اور خود کو شمع کے اوپر نثار کر دیتے ہیں، آگ میں کود جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جلا لیتے ہیں۔ قیامت والے دن برے لوگ دنیا میں پروانے کی طرح وہاں پر جو ہے جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈال لیں گے، خود ہی کود جائیں گے۔ اس وجہ سے قیامت کے دن کے انسانوں کی تشبیہ پروانے سے دی گئی ہے۔ دنیا میں پروانے جل رہے ہیں، قیامت میں بدکار لوگ جلیں گے۔ دنیا میں پروانے اپنے آپ کو آگ میں ڈال کے خود کو ہی آگ لگا لیتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ قیامت والے دن جو ہے برے لوگ، بدکار لوگ خود ہی آتش جہنم میں اپنے آپ کو ڈال لیں گے اور خود کو ہی آگ کے سپرد اور حوالے کر دیں گے اور جلیں گے۔ سمجھ میں آئی؟ دیکھیں بہرحال تشبیہ پروانے، بہر صورت یہ جو پروانے سے تشبیہ دی گئی ہے بخاطر آنس کے، اس وجہ سے ہے کہ پروانہ معمولاً یہ جو پروانے ہوتے ہیں یہ عام طور سے خود را دیوانے بار بے آتش میں افغنند و می سوزانند، یہ دیوانوں کی طرح سے، مجنون کی طرح سے اپنے آپ کو آگ میں ڈالتے ہیں اور جلا لیتے ہیں۔ بدکاران نیز خود را، جو برے اور گنہگار لوگ ہیں وہ خود اپنے آپ کو در آتش جہنمی افکنند، وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال لیں گے۔ اس وجہ سے پروانوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وَإِنْ احتمال استعارت کی تشبیہ پروانے اشارے بے حیرت و سرگردانی خاص اس کے در آن روز بر ہمیں انسانہ مستولی شود۔ ایک دوسرا احتمال بھی دیا گیا، کس کا احتمال؟ شباہت کی۔ شباہت کی ایک دوسری وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ شباہت کے سلسلے میں یہ جو انسانوں کی شباہت پروانوں سے کی گئی ہے، اس میں ایک احتمال تو ابھی بیان کیا ہم نے، ٹھیک؟ ایک دوسرا احتمال بھی دیا گیا ہے، وہ احتمال یہ ہے کہ یہ تشبیہ شاید اس لیے دی گئی ہے کہ انسانوں کی حیرانی، سرگردانی اور ان کے اضطراب اور پریشانی جو قیامت کے دن خاص طور سے انسانوں کے اوپر حاکم ہونے والی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں پروانوں کو آپ نے اکثر و بیشتر سرگردان دیکھا ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ ڈال کبھی ڈال، پات پات، کھیت کھلیان کہاں رہتے ہیں، ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا، ہمیشہ سرگردان پریشان رہتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ قیامت والے دن انسانوں کو کچھ ایسے ہی خاص سرگردانی، کچھ خاص پریشانی، کچھ خاص اضطراب انسانوں کے اوپر حاکم ہوگا، آپ انسانوں کے اندر دیکھیں گے۔ اسی لیے پروانوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ پروانوں کی ایک خاص حالت ہوتی ہے، وہ خاص حالت کیا ہے؟ سرگردانی، پریشانی۔ قیامت والے دن لوگوں کے اندر بھی ایک خاص کیفیت پیدا ہوگی، ایک خاص حیرانی، سرگردانی پیدا ہوگی، اسی لیے تشبیہ دی گئی ہے پروانے سے۔ ان احتمال نیز دارت کے، یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ تشبیہ پروانے
یہ جو انسانوں کی تشبیہ دی گئی ہے پرمانوں سے، اشارے بحیرت و سرگردانی خاص سیاست، ایک خاص قسم کی سرگردانی، حیرانی اور پریشانی کی طرف اشارہ ہے کہ در آن روز برہم انسان ہاں کہ جو اس دن یعنی قیامت والے دن تمام انسانوں پر مستولی می شود، حاکم ہو جائے گا۔ خاص حیرانی سرگردانی کی لپیٹ میں انسان آ جائے گا، اس کے اوپر حاکم ہوگا، مسلط ہوگا۔ و اگر فراش بمعنی ملک ها باشد، تشبیه مزبور به خاطر این است که میگویند بسیاری از پرندگان به هنگام حرکت دست جمعی در مسیر معینی پرواز میکنند، جز ملک ها که در حرکت گروهی مسیر مشخصی ندارند و ہر کدام به سوئی پیش می روند۔ مولانا اب یہ جو دوسرا احتمال دیا گیا تھا فراش میں، یا دوسرا معنی جو فراش کا بیان کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ ملک۔ کیا تھا مولانا؟ فراش کا دوسرا معنی ملک، ٹڈی کیا گیا تھا۔ تو اگر یہ معنی لے لیا جائے تو پھر سوال کھڑا ہوگا کہ آخر یہ ٹڈیوں سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ ٹڈیوں سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ کہا اگر ہم فراش کو ٹڈیوں کے معنی میں لیتے ہیں تو جو تشبیہ اوپر بیان کی گئی اس تشبیہ سے مراد یہ ہوگی کہ بہت سارے پرندے ایسے ہیں کہ جب وہ فضا میں پرواز کرتے ہیں گروہی شکل میں جمع ہو کر کے ایک ساتھ، تو ایک خاص اور معین راستے اور سمت پرواز کرتے ہیں۔ ان کے اندر ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک نظم ہوتا ہے، سارے پرندے ایک ہی سمت، ایک ہی رخ پر، ایک ہی راستے پہ پرواز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پرندوں کی خاصیت ہے۔ لیکن انہی میں جو ٹڈیاں ہیں، ٹڈیاں جب پرواز کرتی ہیں تو ان کا راستہ معین اور مشخص نہیں ہوتا ہے، یہ ایک سمت، ایک مسیر خاص کی طرف نہیں اڑتے ہیں، یہ بکھرے ہوئے ادھر ادھر بے ترتیب بے نظم۔ قیامت والے دن لوگوں کی یہی حالت ہوگی کہ لوگ ترتیب کے ساتھ منظم ہو کر کے نہیں آئیں گے، ایک انتشار ہوگا، ایک بکھراؤ ہوگا لوگوں کے بیچ، اور منتشر حالت میں قیامت میں آئیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یا قیامت میں لوگ منتشر ہوں گے، کسی کی مسیر، کسی کی راہ معین نہیں ہوگی، سب اپنا اپنا راستہ اختیار کیے ہوں گے، لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں ٹڈیاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، ایک سمت اور راہ معین کی جانب پرواز نہیں کرتے، ویسے قیامت والے دن انسان ایک خاص راستے، ایک معین راستے کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے لوگ، سب کا اپنا اپنا راستہ ہوگا، یہ یوں کہا جائے۔ سمجھ میں آئے گا؟ چلے اگر فراش بمانے ملک ہا باشد، اگر ہم فراش کا معنی ٹڈیوں کا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فراش کے معنی ٹڈیاں ہیں، تو تشبیہ ہے مزبور، جو تشبیہ بیان کی گئی ہے بخاطر اینس، تو تشبیہ کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہوگا کہ می گوین بسیاری از پرندگان، کہتے ہیں کہ بہت سارے پرندے ایسے ہیں کہ جو بے ہنگام حرکت دست جمعی، جو گروہی اور اجتماعی حرکت کے وقت یعنی ایک ساتھ مل کر کے جب اڑتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، تو در مسیر معینی پرواز میں کنند، تو ایک معین اور مشخص راستے کی طرف پرواز کرتے ہیں، سب ایک ساتھ ہوتے ہیں، ان کی ایک جہت، ایک راہ معین ہوتی ہے، اسی معین راستے پر سارے اڑ رہے ہوں گے، جس ملاقہ سوائے ٹڈیوں کے کہ در حرکت گروہی مسیر مشخص نہ دارند، کہ یہ جب یہ اجتماعی طور پر اکٹھا ہو کر کے حرکت کرتے ہیں، پرواز کرتے ہیں،
تو ایک مشخص اور معین راہ پر نہیں چلتے، ہر خدا بے سوئی پیش بھی روان، ان میں سے ہر ایک ایک خاص راستے پر، ایک معین راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، سب کا اپنا اپنا راستہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی مولانا؟ یہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو قیامت والے دن ٹڈیوں کی طرح سے لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، اسی لیے قیامت کے دن کے لوگوں کی تشبیہ ٹڈیوں سے دی گئی کہ جیسے دنیا میں ٹڈیاں جب ایک ساتھ اڑتی ہیں تو ان کا کوئی معین راستہ نہیں ہوتا، یہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا راستہ ہوتا ہے۔ قیامت والے دن انسان بھی انہی ٹڈیوں کی طرح سے بکھرے ہوئے ہوں گے، معین اور مشخص راہ پر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں اب آگے دیں۔ بعض ان سوال در اینجا مطرح است که این حیرت و سرگردانی و پراگندگی و وحشت و اضطراب بر اثر حوادث ہولناک پایان جہان است و یا آغاز قیامت و حشر و نشر۔ پھر یہاں یہ سوال مولانا ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو انسانوں کی حیرت ہے، سرگردانی ہے، یہ جو پراگندگی ہے، یہ جو وحشت و اضطراب ہے جو انسانوں کے اوپر حاکم ہوگا، یہ دنیا کے خاتمے کے خطرناک حوادث کی وجہ سے ہے، دنیا کی تباہی کے جو مناظر، جو حادثات پیش آئیں گے اس کی وجہ سے یہ حیرانی، پریشانی، یہ سرگردانی ہوگی، یا آغاز قیامت اور حشر و نشر، یہ سرگردانی، یہ حیرانی، یہ اضطراب، یہ پراگندگی کس کی وجہ سے ہے؟ مقدمات قیامت کی وجہ سے یا قیامت کے بعد کے مرحلے کے لیے کس کی طرف اشارہ ہے؟ یا یوں کہا جائے کہ یہ وحشت، یہ دہشت، یہ اضطراب کس کی وجہ سے؟ مقدمات قیامت کی وجہ سے یا قیامت کی وجہ سے، یعنی حشر و نشر کی وجہ سے؟ بات سمجھ میں آئی مولانا؟ ہاں دیکھیں، بعض ان سوال در انجا مطرح، پھر یہاں پر یہ سوال پیش آتا ہے کہ ان حیرت و سرگردانی، یہ جو حیرت ہے، سرگردانی ہے، پریشانی ہے، پراگندگی، بکھراؤ ہے، وحشت و اضطراب ہے، یہ تمام حالتیں جو انسان کی ہیں جن کو ذکر کیا گیا ہے، یہ بر اثر حوادث ہولناک پایان جہانس، یہ دنیا کے خاتمے کے خطرناک حوادث کی وجہ سے ہے کہ زلزلہ آئے گا، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، زلزلے، یعنی ان حوادث کی وجہ سے دنیا کے خاتمے کے جو حوادث ہیں، دنیا ختم ہو رہی ہوگی، جو حادثے رونما ہو رہے ہوں گے، اس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں، یہ سرگردانی، یہ پراگندگی، یہ حیرت، یہ سب ہوگی۔ یا آغاز قیامت و حشر و نشر، یا قیامت کے آغاز اور حشر و نشر کی وجہ سے انسان کیوں سرگردان ہوگا، انسان کیوں مضطرب ہوگا، اس کے سرگردانی، اس کی پریشانی، اس کے اضطراب کی وجہ کیا ہے؟ مقدمات قیامت ہیں یا خود قیامت ہے؟ قیامت سے پہلے کے حادثات ہیں یا قیامت کے بعد کے مراحل ہیں؟ کس کی وجہ سے یہ انسان پریشان ہے؟ پاسخ این سوال از آنچه در بالا گفتیم روشن می شود، کہنے کہ ہم نے اوپر جو کچھ بیان کیا ہے، اس سوال کا جواب اس سے بالکل واضح اور روشن ہو جائے گا کہ سرگردانی، پریشانی کی وجہ مولانا دونوں ہے، یہ بھی ہے مولانا، مقدمات قیامت میں انسان کو مضطرب اور پریشان کرنے والے ہوں گے، دنیا کا جب خاتمہ ہو رہا ہوگا، دنیا جب تباہ ہو رہی ہوگی، ایک دنیا کی تباہی انسان کو سرگردان کرے گی، حیران کرے گی، مضطرب کرے گی، پریشان کرے گی، اور قیامت کے مراحل جب آئیں گے مولانا، زندہ کیے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، حشر و نشر ہوگا، پل صراط ہوگا، جنت جہنم، تو وہاں بھی
تو انسان کے اندر جو اضطراب، بے چینی اور پریشانی، اس کی وجہ دونوں چیزیں ہیں، مقدمات قیامت بھی ہے اور قیامت کا پہلا مرحلہ جو دنیا کا خاتمہ ہے یہ بھی ہے، اور قیامت کا دوسرا مرحلہ حساب و کتاب وہ بھی ہے، دونوں پریشان کرنے والا ہے۔ چل یہاں تک رہنے دیں، انشاءاللہ۔